بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ میں آپ تمام مومنین کے ساتھ جعفری فیضان اور آپ سب کو اس ٹائم زیارت دکھا رہا ہوں زمین کربلا بین الحرمین سے۔ سامنے جو روزے کی زیارت دیکھ رہے ہیں یہ کریم کربلا امام حسین اسلام کا روزہ ہے۔ تمام مومنین سلام پیش کیجیے گا اپنا نام لے کر، اپنے والدین بہن بھائی بچوں کا، اور مولا عباس کی بارگاہ میں بھی اور مولا امام زمانہ کی بارگاہ میں بھی، اور سب مومنین جو ہیں پرسہ بھی دیتے رہیے گا اپنی جانب سے، اپنے والدین بہن بھائی بچوں کی جانب سے۔ انشاءاللہ میری دعائیں ہیں آپ سب کے لیے، جہاں کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے۔ میرا مولا آپ سب دیکھنے والوں کا سلام اور آپ سب کی جانب سے پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور یہ سارے منظر ہیں بین الحرمین کے، اور چند دن باقی اب گزرتے جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا یہ دن گزریں گے، اور آپ میں سے لاکھوں مومنین جو ہیں نجف سے کربلا کی شاہراہوں پر واک کرتے ہوئے مولا کریم کربلا کی بارگاہ تک آئیں گے۔ گرمی بہت زیادہ ہے، آپ نے جو چیزیں اپنے ساتھ رکھنی ہیں گرمی کے حساب سے رکھنی ہیں، خاص طور پر جو رومال ہوتے ہیں گرمی کے لیے جو یوز ہوتے ہیں، بڑے رومال جو کندھے پہ رکھے جاتے ہیں، سر پہ رکھ کے ایسے پورا شولڈر وغیرہ کور ہو جاتا ہے، وہ لازمی رکھیں، اپنے ساتھ کیپ رکھیں، اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں گرمی سے بچانے کے لیے اس طرح کی یہ چیزیں آپ نے رکھنی ہے۔ ہیٹ اسٹروک ہوتا ہے اور گرمی کی شدت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے مومنین جو ہیں تاکہ کسی بھی مشکل کا سامنا نہ کریں۔ ویسے تو بہت سارے انتظامات ہیں یہاں پر، جیسے ابھی آپ یہ بین الحرمین دیکھ رہے ہیں، دن میں یہاں پہ آرٹیفیشیل ریننگ کنٹینیو رہتی ہے۔ اس ٹائم تھوڑا سا ٹیمپریچر کیونکہ ابھی رش کم ہے بین الحرمین میں، تو اس ٹائم یہ بند ہے، ورنہ نہیں تو دن میں گرمی کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ کنٹینیو چلتا رہتا ہے، اور آگے کیونکہ اب جلوس اعضاء بھی شروع ہو جائیں گے تو یہ مسلسل چلتا رہے گا۔ ایسے ہی رستے میں بہت سارے ایسے مواقف ہیں جہاں پر آپ کو جو ہے آرٹیفیشیل ریننگ ملتی رہے گی، اور بہت سارے ایسے مواقف بھی ہیں جہاں پر آپ کو کولنگ سسٹم بھی ملتا رہے گا، اٹھنے بیٹھنے کی جگہ بھی آپ کو صحیح سے ملتی رہے گی۔ مولا ان تمام مومنین کی توفیقات میں اور مزید اضافہ کرے جو ہر سال ان زواروں کی خدمت میں اپنا یہ ٹائم گزارتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اپنا جو ہے ملک 8 سے 10 دن تک کے لیے بالکل ہی بند کر دینا، اپنے سارے کاروبار ہر چیز چھوڑ کر صرف زواروں کی خدمت کرنا، یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور انشاءاللہ میری دعا ہے اس کے علاوہ عراقیوں کے علاوہ بھی بہت سارے اور دوسرے ممالک کے بھی مومنین یہاں پہ موجود ہوتے ہیں، جیسے کہ انڈیا، یورپ، پاکستان، ہر کسی کا اپنا اپنا ایک موقف ہے، نام ہے، اور ہر انسان اپنی توفیقات کے حساب سے وہاں پر جو ہے اپنی عبادت میں مصروف ہے۔ بس یہ کوشش کیا کریں کہ جتنے بھی مومنین کسی بھی دوسری کنٹری سے آ رہے ہیں، اور جو بھی خاص طور پر جو یوٹیوبرز ہوتے ہیں، جو انفلوئنسر ہوتے ہیں، خاص طور پر آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ان کی عبادت کو جو ہے عبادت ہی رہنے دیا کریں، ان چیزوں کو جو ہے دکھاوے میں مت لایا کریں، اور یہ چیز مولا کے لیے ہے۔ اور ہمیشہ جب بھی ان کے موقف پہ رکیں، ان کے لیے دعا کر کے اٹھیں، جب بھی کوئی بھی نیاز کھائیں، جب بھی مجلس اعضاء میں بیٹھیں، ان سب کے لیے دعا کر کے اٹھیں کہ مولا ان سب کی توفیقات میں اور مزید اضافہ کرے، کہ ہر سال اسی طرح سے یہ چیزیں اور مزید بڑھتی رہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں کو صرف سوشل میڈیا پہ جو ہے ڈالنا شروع کر دیں، کہ ہم لوگوں کو بتانا شروع کر دیں کہ یہاں پر یہ چیز ہے، یہاں پر یہ چیز ہے، آپ آئیں۔ نہیں، لوگوں کو آپ ان رستوں پر آنے کے لیے ان چیزوں کی طرف اٹریکٹ مت کریں۔ جس سلسلے میں جس مقصد کے لیے زمین کربلا تک پہنچنا ہے، آپ نے اس مقصد کو یاد رکھتے ہوئے صرف اور صرف عبادت کرتے ہوئے اس رستے پر آئیں، کہ آپ جب بھی نجف سے کربلا کے رستے کے لیے چلیں تو آپ کو ایک چیز یاد ہو کہ مجھے مولا امام حسین تک پہنچنا ہے، چاہے جتنی بھی مشکل ہو، جتنی بھی پریشانی ہو، چاہے میں اچھا کھاؤں نہ کھاؤں، اچھا سوؤں نہ سوؤں، لیکن مجھے میرے مولا تک پہنچنا ہے۔ اور اس رستے میں جتنا ہو سکے مولا امام زمانہ کو یاد کرتے ہوئے چلنا ہے، دعائے امام زمانہ پڑھتے ہوئے چلنا ہے۔ پورے رستے میں لاکھوں کی بھیڑ ہوتی ہے، اور لاکھوں کے مجمع میں اپنے لیے معرفت پیدا کریں، اپنے لیے معرفت مانگیں مولا سے کہ ہمیں مولا اتنی معرفت دیں کہ ہم آپ کو دیکھ سکیں، آپ ہمارے وقت کے امام ہیں۔ مولا کوئی ایسی نشانی، کوئی ایسا آئیڈیا ہمیں دیں کہ جس سے ہم آپ کو دیکھ سکیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، اپنے تمام بہن بھائی، اپنے تمام جتنے بھی آپ کے چاہنے والے وطن میں رہ کے جائیں گے، ان سب کے لیے دعائیں مانگتے ہوئے اس رستے پہ آپ نے چلنا ہے۔ اور انشاءاللہ اس سال آپ سب کے لیے مولا ایسی آسانیاں فرمائے کہ ہر ایک مومن جو ہے بآسانی اس زمین کربلا کا سوار بن سکے۔ تو یہ وہ پل ہے جو کہ کمپلیٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اب کم ہی دن باقی ہیں
باقی 13 سفر جو بھی مومنین زمین کربلا پر ہو تو بین الحرمین میں یہاں پر جو ہے دسترخواں شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ لگایا جائے گا، اور ساتھ میں جو ہے منظر کشی بھی پیش کی جائے گی۔ اگر آپ کا کوئی بھی چاہنے والا آ رہا ہو اور 13 سفر اگر وہ نجف میں ہو یا کہیں بھی ہو تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ 13 سفر کو جو ہے یہاں پر بعد نماز مغربین دسترخواں کا حصہ بنے اور منظر کشی جو ہے وہ بھی دیکھ سکیں گے اور پرسے میں شامل ہو جائیں گے، آپ سب کی نیابت میں پرسہ بھی دے سکیں گے۔ اور بہت ساری دعائیں ہیں جیسے کہ ہر ویڈیو میں کرتا ہی ہوں، اور سب سے زیادہ یہی دعا ہوتی ہے کہ آپ کربلا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ یہ جتنے بھی مناظر میں آپ سب کو دکھاتا ہوں، میری ایک یہی خواہش ہوتی ہے مولا سے کہ مولا جیسے میں نے یہ دیکھی ہے کربلا، ایسے ہی سب کو اپنی زمین کی زیارت نصیب کریں کہ ہر ایک آنکھ دیکھ سکے آپ کی جنت، ہر ایک مومن جو ہے اپنے قدموں پر چل سکے، ہر ایک مومن جو ہے سجدہ کر سکے، پرسہ دے سکے آپ کے در پہ۔ باقی دعائیں کہ مولا آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، مشکلات دور فرمائے، جو اپنے نصیب مانگ رہے ہیں ان سب کے نصیب اچھے فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب کرے، جو قرض دار ہیں ان کا غیب سے قرض ادا ہو، جو بھی مومنین اپنے گھر کی خواہش رکھتے ہیں ان سب کو میرا مولا اپنا اپنا گھر نصیب کرے، جو بھی مومنین ایگزام دے رہے ہیں ان کو کامیابی عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے، جتنے بھی مومنین ہمارے اس دنیا میں جہاں کہیں بھی بیمار حال ہے مولا بیمار کربلا کا صدقہ سے احتیابی عطا فرمائے۔ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے تمام مرومین کو اصالِ ثواب کر دیجئے، اور ان تمام مرومین کو بھی جن کی کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، اور دعا کیجیے گا میرے والدین کے حق میں بھی، اور سورہ فاتحہ پڑھ کر ایک بار دعا کیجیے گا کہ میرے مولا ہمارے جتنے بھی مرومین ہیں سب کے درجات بلند عطا فرمائے، سب کی مغفرت فرمائے، سب کے گناہ معاف فرمائے، سب کو بی بی کی چادر کا سایہ نصیب عطا۔ میرے مولا ہماری تمام مانگی دعاؤں سے پہلے یہ دعا قبول کر کے ہمارے وقت کے آقا و مولا امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور فرمائے۔ اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ سارے منظر ہیں بین الحرمین کے، اور اب چند دن باقی ہیں، پھر آپ میں سے لاکھوں مومنین خود یہاں ہوں گے اور خود یہ سارے منظر دیکھیں گے، اور ہر ایک مقام پر جو ہے پرسہ بھی دے سکیں گے۔ مولا آپ سب کو معرفت کے ساتھ اس زمین کا زوار بنائے، الہی آمین۔ مجھے بھی آپ سب نے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم، یا علی علیہ السلام مدد۔